میونسپلٹیوں کے مطالعے کے سلسلے میں مجھے ہالینڈ کے چھوٹے چھوٹے شہروں اور قصبوں میں بھی جانا پڑتا تھا۔ ایک جگہ میری رہائش کا بندوبست ایک ایسے خاندان میں ہوا جس میں 5 بیٹیاں اور 4 لڑکے تھے۔ پہلی شام جب ہم اکٹھے بیٹھے تو سارے لڑکے اور لڑکیاں میرے گرد ہو گئے۔ بتاؤ پاکستان میں تمہاری کتنی بیویاں ہیں، کتنی لونڈیاں ہیں اور کتنے غلام ہیں؟ وہ بڑی دیر تک مجھ پر جرا کرتے رہے۔ میرے جوابوں سے مایوس ہو کر ان کا متفقہ فیصلہ تھا، یا تو یہ شخص مسلمان نہیں یا ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے۔ اتوار کے روز سارے خاندان نے بائیسکلوں پر سوار ہو کر پکنک پہ جانے کا پروگرام بنایا۔ گھر میں میاں بیوی اور ان کے بچوں کے لیے 11 بائیسکل موجود تھے۔ میرے لیے 12واں کسی ہمسائی سے مانگا گیا۔ ہمارا قافلہ سائیکلوں پر سوار ہو کر باہر نکلا تو سڑک پر چاروں طرف بائیسکل ہی بائیسکل نظر آئے۔ 16-17 کلومیٹر سائیکلنگ کرنے کے بعد ہمارا قافلہ ایک خوبصورت پارک میں جا کر رکا۔ بھوک سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ اب خاتون خانہ کوئی توشہ دان کھولیں گی۔ اس کے برعکس انہوں نے اپنا پرس کھولا اور پیپر منٹ سویٹ کی ایک ایک گولی تقسیم کر کے ہدایت کی، اسے چبانا مت، دھیرے دھیرے چوسنا، اس سے تمہارا سانس مصفہ یعنی صاف ستھرا ہو جائے گا۔ گولیاں چوس کر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم پارک میں فطرت کے نظارے دیکھتے رہے۔ جب ہمارا دل شاد اور آنکھیں آباد ہو گئیں تو اسی طرح بھوکے پیاسے سائیکلوں پر سوار ہو کر رخت سفر باندھا۔ راستے میں ایک گاؤں سے گزر ہوا جہاں خوب گہما گہمی تھی اور طرح طرح کا مال و اسباب بک رہا تھا۔ ایک دکان پر گرما گرم مچھلی تلی جا رہی تھی۔ میں نے اس طرف للچائی نظروں سے دیکھا تو میری میزبان نے بڑی مروت سے پوچھا، تمہیں تلی ہوئی مچھلی پسند ہے؟ میں نے بڑے زور سے اسبات میں سر ہلایا اور منہ میں سیروں پانی بھر کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک پاؤ مچھلی تلوا کر ایک مومی کاغذ میں لپیٹی اور اسے اپنے پرس میں حفاظت سے بند کر لیا۔ جب ہم گھر واپس پہنچے تو ڈنر کا ٹائم قریب تھا۔ خاتون خانہ نے تلی ہوئی مچھلی کو چورا چورا کر کے ایک پیالے میں ڈالا، پھر اس میں ٹماٹر کی چٹنی اور سرکہ ملا کر لئی سی بنا لی۔ اس آمیزے کو اس نے مکھن کی طرح توسوں پر لگا دیا۔ ساتھ ہی بھاپ دیتے ہوئے سوپ کا ڈونگا اور ابلے ہوئے آلوؤں کا ڈھیر کھانے کی میز پر آ گیا، اور دن بھر کی مشقت کے بعد ہم اتوار کے خصوصی ڈنر سے سرخرو ہو گئے۔ ایسے موقعوں کے لیے میں احتیاطاً اپنے سوٹ کیس میں بسکٹوں کے پیکٹ چھپا کر رکھا کرتا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ بستر میں لیٹ کر رہی سہی کسر اپنے بسکٹوں سے پوری کر لوں گا، لیکن اس کا موقع بھی ہاتھ نہ آیا، کیونکہ 2 بڑے لڑکے میرے کمرے میں سوتے تھے اور وہ دیر تک آج کی پکنک کے خوشگوار پہلوؤں پر بڑی گرم جوشی سے تبصرہ کرتے رہے۔